السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس ہے، سورت کا نمبر 10 اور پارہ کا نمبر 11 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 22 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا أَن جَاءَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ جب ہم انسان کو طوفان سے بچا لیتے ہیں تو وہ پھر وہی بغاوت کرنے لگتے ہیں، زمین پر جا کر غیر اللہ کے خلاف کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ پیچھے جو آیت نمبر 22 اور اس کے پیچھے 21 2-3 آیتیں پچھلی جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار مکہ کی نیچر اور عادت کو بیان کر رہے ہیں کہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ اللہ کی بھی پرستش کرتے تھے اور دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، اور جو دیوی دیوتا تھے وہ ان کے بڑے بزرگ تھے جن کو انہوں نے شکلیں دے رکھی تھی، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی وہ اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کے اوپر کوئی بڑی مشکل آتی تھی تو ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ کام، اس مشکل سے نکالنے کا کام جو ہے نا کسی دیوی دیوتا کا نہیں ہے، وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن جب وہ مشکل ٹل جاتی تھی تو وہ پھر اپنے غیر اللہ کی پوجا شروع کر دیتے تھے، اور مشکل جب ان کے اوپر پڑتی تھی، جن دنوں وہ صرف اللہ کی پوجا کرتے تھے، پھر وہ غیر اللہ کی پوجا کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اب اس بات کا تو ان کو پتہ تھا کہ مشکل سے بچانے والا، مصیبت سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔ اور پیچھے ہم نے آیت نمبر 22 میں جو ہے وہ اکرمہ بن ابو جہل کا جو بیٹا تھا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی پڑھی، اللہ نے کس طرح سے ان کو اسلام دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ مشکل بڑی ہے یا چھوٹی، ہر ایک کا مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے۔ فَلَمَّا أَن جَاءَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حق۔ اللہ کہتے ہیں جو کافر ہیں، جب اللہ کسی کو توفیق دے دے وہ تو مومن ہو جاتا ہے، سمجھ جائے، اپنے راستے کو سیدھا کر لے، لیکن موسٹلی کفار مکہ کی یہ عادت تھی، جب مشکل میں ہوتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، اے اللہ تم ہمیں اس مشکل سے نکال دے، ہم بس تجھے ہی پوجیں گے، تیری ہی پوجا کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی مشکل سے ٹلتی تھی پھر دوبارہ وہ بغاوت کرنا شروع کر دیتے تھے، دوبارہ اللہ کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے۔ آیت کے اگلے حصے میں، آیت نمبر 23 کے اگلے حصے میں اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم اللہ کے خلاف سازش کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو، کفر و شرک کرتے ہو، اللہ کا اس کو ذرا بھی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کئی دفعہ قرآن و حدیث میں یہ بات کر چکے ہیں، اگر پوری دنیا مل کر اللہ کے خلاف بغاوت کرے، اللہ کے خلاف ہو جائے، تو اللہ کی کوئی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری بغاوت ہے، سرکشی ہے، اس کا انجام، اس کی سزا، اس کا جو بدلہ ملنا ہے وہ تمہارے اوپر ہی ہونا، اس سرکشی کا وبال تم پر ہی پڑے گا۔ متاع الحیات دنیا، ہاں اگر کوئی شخص کہے کہ کافروں کے اوپر تو اللہ کی دنیا کے اوپر بڑی نعمتیں ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور کافر بھی بڑا خوش ہوں کہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کے اوپر تو زندگی بڑی تنگ ہے، اور ہمارے پاس دیکھو کتنا مال و متاع ہے، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے فیورٹ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے متاع الحیات الدنیا، یہ پھر دنیا کی زندگی ہے، چند دن اس کے مزے اوڑھ لو، کیونکہ اللہ نے جو تو تمہاری تقدیر میں رزق دے لیا ہے، لکھ دیا ہے، وہ تو تمہیں ملے گا، چونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن اب اس کے اندر اتراتے رہو، اس کے اندر غلط فہمی میں رہو کہ ہم اللہ کے خلاف بھی چل رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ پھر بھی ہمیں بڑا نواز رہا ہے، ہم بڑے فیورٹ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے انجام کا رزلٹ جو آئے گا نا، ثم الینا مرجعکم، ایک دن ایسا آنا ہے تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر ہم تم کو بتائیں گے بما کنتم تعملون، جو تم ان دنیا میں عمل کرتے رہے ہو، جو تم مزے لوٹتے رہے ہو،
اس مزوں کا انجام اب اللہ بتائے گا۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں اور ڈھیل دے دی، خوشحالیاں دے دی تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو، شاید واپس آ جاؤ، لیکن تم نے ان خوشحالیوں کے باوجود، اللہ کا شکر کرنے کے باوجود، اللہ کی طرف رجحان کرنے کے باوجود تم نے اللہ کا کفر کیا، ان نعمتوں کے مزے اڑائے اور اس کو اوپر تفاخر کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کا دن آئے گا جب تمہیں میرے ساتھ سامنے لوٹ کر آنا ہے، تب میں تمہیں بتاؤں گا تم جو بھی کام کرتے رہے اس کا کیا رزلٹ آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کامل ایمان پر رکھے اور اسی پر موت دے، آمین۔ آیت نمبر ہے 24، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے کہ پانی ہے، اور وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے انسان کے اوپر، اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے ڈیفرنٹ قسم کے پھل پھول اگاتا ہے، مما یاکل الناس، اور وہ جو چارہ اگتا ہے، پھل پھول اگتا ہے، پودے اگتے ہیں، نباتات اگتی ہیں، اس کو انسان اور چپائے دونوں کھاتے ہیں، والانعام چپائے بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب اس بارش کی وجہ سے زمین کے نباتات اور بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اب انسان شوخا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے زمین پر جتنی بھی بہاریں آئی ہیں نا، یہ صرف میری اچھی کھاد ڈالنے کی وجہ سے، یہ میری اپنی عقل کی وجہ سے ہوئی، اللہ کا اوپر شکر نہیں کرتے کہ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم اور اللہ کے انعام کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ آتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، پھر اچانک کبھی رات کو یا دن کو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس کھیتی پر۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو بنا دیتے ہیں ایسے جیسے کہ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسے بھوسا، ایسے کٹی اور اجڑی ہوئی وہ کھیتی جیسے کبھی یہاں پر کھیتی تھی ہی نہیں، کل یہاں پر کھیتی تھی ہی نہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ کہتا ہے اسی طرح کی آیات ہم لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ سورہ الکہف میں ہم نے پڑھا ہے دو لوگوں کا قصہ، دو آدمیوں کا جو باغ کے مالک تھے۔ ایک اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ صرف اللہ کی ذات، اس کی مہربانی اور رحمت سے سب کچھ ہے، اور جب بھی پھل آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں اس مسکینوں، غریبوں، یتیموں کو دیتا تھا۔ دوسرا تو وہ کنجوس تھا، مشرک تھا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا اور وہ مال پر اتراتا تھا، اور اس کا انجام یہ ہوا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل جب وہ اگلے دن توڑنے گیا تو اس کی باغ کو، اس کی کھیتی کو اجاڑ کے رکھ دیا، ایسے کہ جیسے یہاں کبھی کھیتی تھی ہی نہیں۔ تو وہ والی جو اگزامپل ہے وہ یہاں پر صحیح فٹ ہو رہی ہے کہ دنیا کی زندگی اس کھیتی کی مثال کی طرح ہے جہاں پہ پھل پھول مختلف رنگ کے لگتے ہیں، زمین کو خوبصورت بناتے ہیں، مگر جب انسان اس کے اوپر شکر کرتا ہے، اس میں غریبوں یتیموں کا حصہ رکھتا ہے، اپنی اس زندگی میں لوگوں کے لیے فلاح کا کام کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی عبادات کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کے راستے کی تلقین کرتا ہے، ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، تو وہی اللہ کی نعمتیں اس کے لیے جنت کا سبب بنتی ہیں۔ مگر اگر کوئی شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی انبار کر دیتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم آیت نمبر 24 میں پڑھے ہیں کہ آیت اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح ہیں، اب وہ برستی ہیں، وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہیں انسانوں میں، دنیا کو حسین کرتی ہیں، دنیا کی رعنائیوں پوری طرح پھیل جاتی ہیں اس دنیا میں، لیکن جو اللہ کو شخص نہیں مانتا ہے، جو کفر و شرک کرتا ہے، وہ اس دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر رہ جاتا ہے، یہاں دل لگا لیتا ہے، کچھ دن جو دن زندگی کے ہیں اس کو مزے اور عیش و عشرت سے گزارنے لگتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب اس کے اوپر جوانی آتی ہے، مال و دولت بہت زیادہ آ جاتا ہے، بال بچے سکون کے دن آتے ہیں، تب وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ کسی دن اس نعمت کو لے لے گا۔ ہر رات جب دن چڑھتا ہے تو اس کو ایک نہ ایک دن نے ڈھلنا ہی ہے، اس کا زوال ضرور آتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ زوال آئے گا تب مجھے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ پھر اچانک اس کو موت آ لیتی ہے، اور وہ اس کھیتی کی طرح ہے جس پر اچانک ناگہانی آفت آتی ہے، وہ کٹ دن جانے کے بعد، مر جانے کے بعد اس دنیا سے
اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، لوگ اس کو یاد ہی نہیں کرتے، لوگوں کے ذہن وہ دور دراز کی قصہ کہانی بن جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو مومن ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ قیامت تک رکھتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اس رعنائیوں میں کھو جاتے ہیں، ایک دن اچانک ان کو موت آ لیتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو پھر اس کا انجام اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو میں آیات دے رہا ہوں، نازل کر رہا ہوں، اس طرح کی اگزامپلس دے دے کے، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یہ آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تاکہ ابھی اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے ابھی یو کین لگا لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تاکہ کل جب ان کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی وزن بن پائے، اللہ کے ہاں کوئی مقام اور درجہ بن پائے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے یہاں ان کے صفحہ ہستی سے نام مٹ گیا، اللہ کے ہاں بھی ان کو کوڑا کرکٹ سمجھ کر پھینک دیا جائے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسیبنا حسابا یسیر، اللہم انی اسألک الجنۃ فردوس۔ آیت نمبر 25 ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تو ایسا مہربان ہے نا، اللہ کہتا ہے اللہ تم کو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ اللہ ابھی بھی شفیق ہے، رحیم ہے۔ دیکھو تو صحیح، زندگی کی طرف غور تو کرو، اللہ نے باوجود تمہارے ان سب چیزوں کے پھر بھی اللہ مہربانی کر رہا ہے، قرآن اتار رہا ہے، اپنے نبیوں کو بھیج رہا ہے، قرآن کی آیات کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے، کیونکہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے الی الصراط المستقیم، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ تو اللہ کہتا ہے مجھ سے صراط مستقیم مانگو، میں تم کو سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلا رہا ہوں، جنتیں دوں گا اور میں تم کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ اب اگلی آیت نمبر 26 ہے نا، اس میں بہت صاف اللہ نے جواب دے دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، صراط مستقیم کے لیے بلا رہا ہوں، یہ میں کن لوگوں کو صراط مستقیم دینے والا ہوں؟ یہ میں سب کچھ بانٹ رہا ہوں، دے رہا ہوں، اور یہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ دار السلام، سلامتی کے گھر، یعنی جنتیں، باغات، اللہ کی صراط مستقیم۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر یہ میں نے بانٹنی ہے، دینی ہے، اور دینی کس کو ہے؟ للذین احسنوا الحسنی، ایسے لوگوں کو جو اچھے کام کریں گے۔ ظاہر ہے جو اچھے کام کریں گے اللہ تعالیٰ احسن الحسن و زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے وہ اچھے انجام کریں گے، کام کریں گے، اللہ ان کو ویسا اچھا انجام دے گا۔ پھر اللہ کی ذات تو بہت غفور و رحیم ہے، وہ اس کو اچھا بدلہ دینے کے ساتھ وہ زیادتاً اپنی طرف سے خوش ہو کر اور کہیں زیادہ اس کو نعمتیں دے گا۔ لیکن وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهَكُمْ، لیکن جن کے چہروں پر جو لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے ان کے ساتھ کیا صلہ ہوگا وہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، یہ جو نیک لوگ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے نا، وہ راضی کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے دنیا میں محنت کی ہے، اللہ کو خوش کیا ہے، اللہ ان کے چہروں پر کبھی سیاہی نہیں چھانے دے گا، اللہ ان کو کبھی ذلت نہیں دے گا، رسوائی نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ رہتے ہوئے اللہ کی عزت کی، اللہ کا مان رکھا، اللہ کی کو ذلت نہیں دی ہے، اللہ کی شان کو بلند رکھا۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جنات میں جائیں گے، باغات میں جائیں گے، یہی باغ والے ہیں، یہی جنتوں کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ آمین، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ سیدہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں ایک پکارنے والا آواز دے گا، کہے گا کہ تم نے اللہ نے ایک وعدہ کیا تم لوگوں سے، اور وہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ تو جنتی کہیں گے کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے؟ کیا اس نے ہمیں جو دوزخ سے بچا نہیں لیا؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ یعنی اب کون سی کمی رہ گئی ہے؟ جنتی بڑے خوش ہوں گے جنت میں جا کے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ نے جنت دے دی ہے، اس سے بڑھ کر اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ اپنے حجاب کا پردہ ہٹا دیں گے، تب اللہ
اپنا دیدار کروائیں گے، اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے آخری اور سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم، جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان میں سب سے زیادہ محبوب ان کو اس وقت اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح آج تم سورج کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اسی طرح ان آنکھوں سے تم جنت میں اللہ کا دیدار کرو گے۔ یعنی انسان کو یہ کنفیوژن نہ رہے کہ کیا ہم واقعی فزیکلی اللہ کو دیکھیں گے؟ تو انسان فزیکلی اللہ کو دیکھ رہیں گے۔ ترمذی میں کتاب و تفسیر میں یہ حدیث ہے، جنت میں سب سے بڑا دیدار جو ہے اللہ کا نعمت، اللہ کا دیدار۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر نیک اعمال کا اور صلہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ لوگوں سے خوش ہو جائے۔ للذین احسنوا الحسنی، اس آیت میں جو حصہ ہے یہ بہت خوبصورت حصہ ہے کہ اللہ لوگوں سے خوش ہو جائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو جنتیں دے دے راضی ہو کر، اور اس سے بڑھ کر 10 گنا 100 گنا جتنا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے گا۔ اور ان نعمتوں میں جنت کے باغات، جنت کی نہروں کے علاوہ اللہ کا راضی ہونا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا دیدار ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ لیکن اگلے ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ہمیں سمجھا دی۔ اب ہمیں خود ہی دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کا ہمیں کیا صلہ ملے گا، اور کیا نہیں کرنا، اگر وہ کریں گے تو اس کا کیا صلہ ہوگا۔ آیت نمبرز کیونکہ 7 ہے، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات مثلہا، مگر وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے اللہ ان کو بدلہ دے گا اتنا جتنا انہوں نے برائی کی ہوگی۔ اللہ کی رحمت کی اس سے زیادہ مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے بات کی پیچھے کہ جو نیک کام کریں گے تو اللہ ان کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں سے شروع ہو کر 700 نیکیوں تک، اور اللہ نے کہا اس سے زیادہ اللہ جتنا خوش ہو جائے، جتنا وہ بندہ اخلاص اور توجہ اور شوق سے نیکی کرے گا، اللہ اس کے اجر کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک گناہ ہے نا تو اس کا ایک ہی گناہ کی غلطی کا لکھا جائے گا، جو بھی سزا ہے، جو بھی اس کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فوراً اس بدلے کو نہیں لکھواتا۔ ہمارے جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، برے اور برائی کے کام لکھنے والے فرشتے جو ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کو حکم دیا ہے کہ انتظار کرنا۔ جب کوئی شخص برائی کر لیتا ہے تو برائی کے بعد فوراً اس کی برائی لکھا نہیں کرو، بلکہ انتظار کیا کرو، شاید وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، شاید اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اگر وہ شخص کو معافی کی توفیق نہیں ہوتی، وہ معافی نہیں مانگتا، تو پھر وہ فرشتہ ایک برائی کے بدلے ایک ہی برائی لکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اللہ کی رحمت اور زیادہ کیا دیکھو کہ اگر کوئی شخص مزید اس کو احساس ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ وہ برائی بھی مٹا دیتے ہیں، وہ جو ایک لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، لیکن کل قیامت کے دن تک اس کو آخری زندگی کی سانس تک انسان کو موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، اپنے راستے اور عقیدے کو درست کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا راستہ اور عقیدہ درست کرنے کی توفیق دے دے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی خطا ہو رہی، اللہ اس کو ایک قرآن کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ہماری اصلاح کر لے، آمین۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کل قیامت کے دن ان نافرمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت ڈال دے گا۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اب اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر ایسے چھائی ہوگی تاریکی اور اندھیرا جیسے تاریک رات ہوتی ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ قیامت کا دن بہت ہی طویل ہوگا، اس دن کی مدت جو ہے اس دنیا کے حساب سے احادیث کی روح سے 50,000 برس کے برابر ہے۔ کسی بھی وقت نیک عمال کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک صلہ کرتا ہے، چاہے وہ کیسا نیک عمل ہے، بس وہ نیک عمل ہے،
اللہ کے ہاں قبول ہے تو نیک عمل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ سیاہی اور ذلت سے چہروں کو بچا لے گا، لیکن جو فاسق اور فجار ہیں اللہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان کا چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، اب رہائی کی کوئی بھی امید نہیں ہوگی، وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عادی مجرم ہوں گے، جو کفر و شرک پر رہے، انہوں نے کبھی بھی بات کا غور نہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے۔ اللہ کی رحمت بہت غفور الرحیم ہے۔ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اللہ غافر اس کے بارے میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ابھی انتظار کرو، شاید یہ اپنی اصلاح کر لے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے ان کو چھوٹی موٹی خطائیں و غلطیاں آ جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے وسیلے اور بہانے بنائے۔ مثلا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر کچھ چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے، تو اللہ اس بہانے سے معاف کرتا ہے۔ اللہ بہانے سے انسان کو معاف کرنے کا، بخشنے کا جو ہے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ہم انسان جو ہے نا وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے پاتے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، اس سے اللہ تعالیٰ بلائیں، مشکلیں، پریشانیاں اور گناہ کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک جمعہ سورہ الکہف پڑھنے سے اگلے جمعہ سورہ الکہف پڑھنے تو اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بہانے اور وسیلے ہم لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے بنائے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی جنت کے حقدار بن جائے، کیونکہ جنت مومن کا ورثہ ہے، وراثت ہے۔ اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ جو چیز ہماری وراثت میں ہے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے، اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے کہ مومن جنت کے وارث ہیں، اب وراثت ہم اپنے ہاتھ سے چھنوا لیں تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہمارے چھوٹے موٹے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو، جو جاننے والے ہیں، جو بغیر جانے، جو ہمیں پتہ ہے، جو نہیں بھی پتہ ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے درگزر کر لے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن اور چمکدار رکھنا۔ اے اللہ وہ جو 50,000 سال کا دن ہے، اے اللہ اس دن ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، آپ کی سفارش ہمارے حق میں قبول کرنا، آپ کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، جنت میں اعلیٰ مقام دینا، اور وہاں تیرے یہ الفاظ ہوں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اور سب سے بڑی جو تیری نعمت ہے، جو تیری لذت ہے، وہ ہے تیرا دیدار۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو جنت میں ساری نعمتیں عطا کرنا، اور اس کے بعد اپنے حجاب کا پردہ ہمارے سامنے ہٹا لینا تاکہ ہم تجھے اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔